لاکھوں فرزندان اسلام کی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ حجاج کرام نماز فجر کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہوں گے۔ حجاج زوال کے بعد میدان عرفات میں قیام، دعا، توبہ، استغفار اور خطبہ حج سنیں گے۔ حج کا خطبہ مسجد نمرہ سے اردو، انگلش سمیت 35 مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا۔ عرفات کے بعد حجاج مشعر الحرام اور پھر مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے پاک بھارت جنگ کے دوران نقصانات کے جائزے کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا۔ سیکریٹری داخلہ محمد خرم آغا 15 رکنی اعلیٰ سطح کمیشن کے سربراہ مقرر۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کو کنوینر مقرر کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق کمیشن میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری آزاد کشمیر، سیکریٹری ہوم پنجاب سمیت دیگر بھی شامل ہیں۔ کمیشن 30 روز میں رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گا۔ کمیشن شہید اور زخمی سویلین سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرے گا۔ اعلیٰ سطح کمیشن فورنسک رپورٹ کی تیاری کی سربراہی بھی کرے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف اور صرف سفارتکاری اور بابینی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی مگر بھارت نے رد کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوتوں کی طویل فہرست ہے۔ عالمی برادری حساس ترین مسئلے کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بھارت دہشت گردی کو ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کی رکن ہنا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی ماورائے عدالت قتل کے بعد معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ بھارت عالمی قانون کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے مودی کا ماضی بھلانے کی کوشش کی مگر مودی کا جواب ملا روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد پاکستان سمیت 10 غیر مستقل ارکان کے ساتھ مل کر الجزائر نے پیش کی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے غزہ جنگ بندی مطالبے کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل رہا۔ قرارداد میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی رسائی کا مطالبہ شامل تھا۔ پاکستان کو غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے پر افسوس ہے۔ قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی گفتگو، کہتے ہیں غزہ جنگ بندی کی قرارداد مسترد ہونا عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کے حالات بد سے بدترین ہو چکے، 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ سلامتی کونسل کی جانب سے جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے اسپیشل ٹیکنالوجی اور صنعتی زونز کو دی گئی مراعات مرحلہ وار ختم کرنے پر زور۔ آئی ایم ایف حکام کے مطابق پاکستان کو 2035 تک تمام مراعات کے خاتمے کا جامع پلان تیار کرنا ہوگا۔ پلان پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ جاری معاہدے کے تحت مرتب کرنا ہوگا۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے پہلی بار بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کے تحت ترتیب دیا جا رہا ہے۔ حکومت کو تمام مالیاتی اہداف ہر صورت حاصل کرنا ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی پارلیمنٹیرین کے سرکاری دورے پر پابندی عائد۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کوئی رکن اسپیکر کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا۔ اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ دیگر تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا رکن شرکت نہیں کرے گا۔ پارٹی کے تمام اراکین کو فیصلے سے مطلع کر دیا گیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی میں سیلاب، خشک سالی اور گرمی کی شدت سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ فضا میں کاربن کے عالمی اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام، کہا محدود وسائل کے باوجود ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششیں، اقتصادی منصوبے اڑان پاکستان سے ہم آہنگ ہیں۔ ایک سال میں ماحول کے تحفظ کے وہ کام کیے جو پہلے کبھی نہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم ماحولیات پر پیغام، کہا پنجاب کی پہلی کلائمیٹ پالیسی، 15 ارب کا ماحولیاتی فنڈ، انوائرمنٹل فورس، پلاسٹک پر پابندی، گاڑیوں کے
इमिशन टेस्टिंग और 50 एयर क्वालिटी स्टेशन कायम किए गए। इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन ऐप, स्ट्रेटेजिक सेल मुतारिफ कराया। सिंध हुकूमत का सूबे भर में 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में कहते हैं, आइंदा नस्लों के लिए साफ और महफूज माहौल हमारी अव्वलीन तरजीह है। घरों और बाजारों से प्लास्टिक के खात्मे का आगाज़ कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने तालीमी इदारों और समाजी इदारों से माहौलियाती शऊर उजागर करने में हुकूमत का साथ देने की अपील कर दी। पहली बार पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में नायब सदर का ओहदा मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सिफारतकारी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस बार ईद उल अज़हा पर भी पंजाब हुकूमत अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। ईद उल अज़हा पर सफाई का बेंच मार्क सेट करेंगे। ज़िशान रफीक ने कहा, सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पंजाब भर में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान जुबैर उमर की पीटीआई में शमूलियत का इम्कान। जुबैर उमर की पीटीआई में शमूलियत से मुतालिक पीटीआई पैटर्न इन चीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। पैटर्न इन चीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। दूसरी जानिब पीटीआई की सीनियर क़यादत ने भी तस्दीक कर दी। उनका कहना था, आइंदा चंद रोज में मामला सियासी कमेटी के सामने रखा जाएगा। ईद कुर्बान में बस 2 रोज बाकी, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में आज बड़े सौदे होने का इम्कान। मुनासिब जसामत का जानवर माकूल दाम में मिलने की उम्मीद लिए शहरियों के मंडे में डेरे। कहीं बछिया बछड़ा तो कहीं बकरा और दुम्बे की तलाश जारी। जो जानवर पसंद आए तो कीमत पहुंच से बाहर। गर्मी के बावजूद बच्चा पार्टी भी बड़ों के साथ मौजूद। भारत में मुसलमानों का मौशी इस्तेसाल का सिलसिला जारी। भारतीय मुसलमानों के लिए नौकरियों से महरूमी। मोदी सरकार ने हिंदुओं के लिए जॉब प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ करा दिया। कॉल हिंदू ऐप सिर्फ हिंदू उम्मीदवारों को मुलाजमत के मौके फराहम करती है। कॉल हिंदू प्लेटफॉर्म के इफ्तिताही तकरीब महाराष्ट्र के वजीर मंगल प्रभात लोढ़ा ने की। प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ भारतीय हिंदुओं के लिए रोजगार की फराहमी को फरोग देना है।